دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن
قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت
سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے ظلم خدا کا، حالانکہ یہ صراحتاً کفریہ جملہ ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ٹی وی اینکرز اور پولیٹیشنز بھی اپنے مخالفین کی برائی کا ذکر کرنے سے پہلے عادتاً یہ جملہ بول دیتے ہیں ظلم خدا کا، نعوذ باللہ تعالی۔ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اس اخلاقی برائی پر بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہیں، شکریہ۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور صرف اس جملے کے اوپر نہیں، کئی اور باتیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں جو صراحتاً کفری ہیں۔ اسپیسیفکلی چونکہ اس کے اوپر سوال ہوا، یہ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو پنجابی میں یہ عام عورتیں یہ بول دیتی ہیں ظلم خدا دا، نعوذ باللہ، جبکہ پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے اپنی ذات کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو عذاب میں جھونکنا ہے اپنی نافرمانی پہ، اللہم اجرنا من النار، لہذا قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی، وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمون، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ٹاپک بار بار آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے انسانیت کے ساتھ جو نافرمان ہے، تو جب بھی نافرمانیوں کے عذاب کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جو ہم نے دوزخ میں پھینکا ہے ان کے اعمال کے سبب، تو ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہماری دعوت کا انکار کر کے، ہمارے پیغمبروں کی توہین کر کے، ہماری کتابوں کو پس پش ڈال کے۔ تو ظلم کے لفظ سے تو اللہ کو سخت نفرت ہے، اور اللہ نے اس کے اگینسٹ اپنے لیے جو ورڈ اور صفت چوز کی ہے وہ صفت عدل ہے، کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ انصاف پر قائم ہے، انصاف پر قائم رہنے والے لوگوں کو پسند کرنے والا، اولو العلم قائما بالقسط۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ظلم سے انتہائی نفرت ہے، لہذا اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کے کی اور اسے یہ پتا تھا یہ وہ کفر بول رہا ہے تو اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنی ہوگی۔ اگر وہ فی البدی اس کی زبان سے نکل گیا تو توبہ کافی ہے، کلمہ پڑھے اور توبہ کر لے۔ ہاں، اس کی جگہ جو اصل لفظ بولنے والا ہے وہ ہے غضب خدا کا،
وہ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے میں غضب فرمانے والا ہوں. ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا کیا مانگتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ غضب کا لفظ عربی سے ہے نا، عربی میں غضب ہے اور اردو میں غضب، ضاد کو ہم ضاد پڑھ دیتے ہیں. تو اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. تو یہ کہنا کہ غضب خدا کا، عذاب خدا کا، یہ درست ہے، لیکن ظلم خدا کا یہ لفظ غلط ہے. اسی طریقے سے عموماً کسی کے گھر کے اندر جوان موت ہو گئی تو لوگ، خصوصاً جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی ہیں عورتیں جوان بیٹے کی موت کے اوپر، وہ تو یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ اللہ نے ساڑھے کار ویکھیا سی. اب یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کس طرح کا جملہ کسنا ہے؟ حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے. تم مسلمان کہاں کے ہو؟ مسلمان کو تو بنیادی عقیدہ ہے، قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ موت جب آ جائے گی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے. تو پھر اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کیسا؟ کوئی بہت بوڑھا ہو چکا ہے تو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں، لگتا ہے جی اللہ انہوں بھول ہی گیا. ہاں، اب اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت کرنا یہ کفر ہے. نسیان ایک عیب ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ بھول ہی گیا، نعوذ باللہ. ایسا نہیں. قرآن میں یہ جو آیا نا سورہ الحشر کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفسوں کو ان کے نفس سے بھلا دیتا ہے. یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں جب دوزخیوں کو پھینکے گا، قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. تو یہاں بھولنے سے مراد اردو میں ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں چھوڑ رکھا تھا، یعنی ہمارے طرف متوجہ نہیں تھے. تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا. اللہ بھولتا تو نہیں ہے نا، اللہ تو ہر چیز کا حساب رکھے ہوئے. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں احادیث میں آتا ہے لوگوں کی ڈھیروں نیکیاں قیامت والے دن لائی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ریاکاری کی وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ ختم. فرشتوں نے تو وہ لکھ لی ہوئی ہوں گی. فرشتے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو علم الغیب نہیں ہے. سر صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو قرآن کے لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جو ہے وہ اتنی دولت دی تھی، اس کے بدلے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا مال تیری راہ میں خرچ کیا. اور فرشتوں نے وہ نامہ مال میں لکھی ہوئی ہوں گی نیکی. اللہ فرمائے گا تو نے صرف اس لیے کی کہ لوگ تجھے نیک کہیں اور تجھے دنیا میں لوگوں نے نیک کہہ لیا، اب ہمارے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اونا منہ کر کے دوزخ میں. شہید سے اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا یا اللہ جان تو دے دی اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے کہ بڑا بہادر ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں. یار اللہ کتنا غیرت مند ہے، ایک بندے نے جان بھی دے دی ہے نا، ذرا سا اس میں یہ چیز داخل ہوئی ہے نا، اللہ نے کہا کوئی نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. پھر صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک قاری کو بلائے گا، تو نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے یا اللہ میں نے پوری زندگی قرآن سکھایا لوگوں کو، تو نے مجھے یہ دولت دی تھی. تو اللہ نے فرمایا اس لیے تو کرتا رہا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ بڑا قاری ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے، تجھے اجر مل چکا ہے. اونا منہ کر کے دوزخ میں. تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ جو شکلوں سے اور بڑی خوبصورت نورانی شکلیں بنا بنا کے، اور یار وہ اللہ کے بندوں آپ کسی غیر مسلم کو بھی جو ہے نا 4 دن اے سی والے کمرے میں رکھ کے خوبصورت سی داڑھی رکھوا کے تو پیاری سی پگڑی باندھ دیں تو وہ بھی نورانی نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے آپ پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. اللہ کے لیے شکلیں کوئی میٹر نہیں کرتی، کوئی شکلیں تو اس نے خود بنائی ہیں. کسی کو سفید رنگت دی، کسی کو کالی دی، کسی کے ہونٹ موٹے بنائے، کسی کے باریک بنائے، کسی کا ناک موٹا بنا دیا. حضرت بلال حبشی
ہمارے سب کانٹیننٹ کی ڈاکٹرین میں خوبصورت تو نہیں ہو سکتے. یہاں تو باریک ہونٹوں والے کو، پتلی ناک والے کو اور صاف رنگت والے کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. حبشی میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو کرائٹیریا بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم لوگوں نے کرائٹیریا بالکل کوئی اور بنائے ہوئے ہیں. لہذا زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت سے ایک بالشت رہ جاتا ہے اور اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ دوزخ کے اندر پہنچ جاتا ہے. وہ استغفر اللہ تو بولے تو یہ اس طرح کے کلمات نکالنے سے ایسا ہو جاتا ہے نا. تو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ انسان اپنی زبان کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے. خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں آپ مذاق بھی نہیں کر سکتے. سورہ توبہ کے اندر بھی آتا ہے نا کہ وہ منافقین جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے. اگر کوئی کاؤنٹر کوشچن ہو جاتا تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اللہ نے اتنا سخت فتویٰ دیا کیا اللہ اس کا رسول ہی رہ گئے کہ تم ان سے مذاق کرو؟ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں غزوہ تبوک کے اوپر نہ لے کے جائیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. وہاں پہ وہ شام کی عورتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم عورتوں کے معاملے میں ویسے ہی بڑے کمزور ہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہ نے فرمایا تم فتنے میں وہاں پہنچے بغیر ہی پڑ چکے، اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہو. آج نبی علیہ السلام کی جان سے بڑھ کر کوئی اور تمہیں چیز ہونی چاہیے تھی، اپنی جانیں ان کے لیے نچھاور کرتے. تو فتنے میں تم پڑ چکے کہ تم نے اپنی جانوں کو رسول اللہ کے اوپر ترجیح دے دی. وہاں جا کے کیا فتنے میں تم نے پڑھنا ہے. ہمارے ٹی وی اینکرز بھی اور ریلیجس سو کالڈ اسکالر ماڈرن بعض اوقات اسلام کے معاملات کے اندر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے تو علم جھاڑ رہے ہوتے ہیں حالانکہ جہالت ہی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. بعض اوقات انٹینشنلی بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان انٹینشنلی بھی. یہ پچھلے دنوں اسلامی سزاؤں کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب کا جو ایک کالم انہوں نے لکھا تھا، میں نے اس کے اوپر ریکارڈنگ کروا دی تھی. کئی لوگوں تک ماشاءاللہ وہ پہنچی ہے کہ یار احتیاط سے اپنی زبان کو استعمال کریں. اسلام کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس میں جو ہے نا وہ کفر کا پہلو نکلا ہے. تو یہ ظلم خدا کا بولنا یہ کفر ہے. اسی طریقے سے اکثر آپ پنجابی میں محاورہ سنتے ہیں، اردو میں بولا جاتا ہے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا. یہ بھی کلمات کفر ہے. پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے. اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا. میں پھر سورہ توبہ کی وہ آیت کوٹ کروں گا کہ اللہ اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم مذاق کے طور پہ ان کے لیے الفاظ استعمال کرو. اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے میری انتڑیاں قل هو اللہ پڑھ رہی ہیں. کوئی اور الفاظ استعمال کر دیں آپ، نہ دین کے معاملات کو بیچ میں لے کے آئیں. پیٹ پوجا کا لفظ استعمال نہ کریں. اسی طریقے سے کئی ایک گانے ہیں جو ہمارے نوجوان گنگنا رہے ہوتے ہیں اور ان میں کلمات کفر موجود ہوتے ہیں. اب مجھے وہ گانے آتے نہیں ہیں، کبھی کبھار کبھی میرے کان میں پڑ جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کیا الفاظ ہیں، اور لوگ گنگنا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ اس کی وجہ سے ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا. کبھی محبوب کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں سجدہ کریں تجھے، ٹھیک ہے جی، اور کبھی کچھ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ میرے خیال ایک عام مسلمان فوراً جج کر سکتا ہے کہ یہ کلمات کفر ہیں. اب اگر کوئی کہتا نہیں جی ہم اس نیت سے نہیں کر رہے، سر یہ نیت والے مسئلے جو ہے نا خدا کے لیے ان کو ختم کریں. فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، جو آپ الفاظ بولیں گے آپ اس فتوے کی زد میں آئیں گے. لہذا اپنی زبان کو سنبھال کے بولا کریں، چاہے کوئی ٹی وی اینکر ہے یا کوئی اور بندہ ہے، کوئی صحافی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زیادہ بولنے کا شوق ہوتا ہے. اور پولیٹیشنز یہ کبھی بھی اس طرح کا لفظ استعمال نہ کریں ظلم خدا کا، نعوذ باللہ، بلکہ آپ نے بولنا ہے تو غضب خدا کا کہیں، ظلم خدا کا لفظ استعمال نہ کریں. اور جنہوں نے پہلے کہہ چکے
اللہ سے توبہ کریں، اور کبھی زبان سے نکل جائے بعد میں ایڈیٹنگ کر کے بیچ میں سے نکال دیں، آپ توبہ کریں اور اپنی پریکٹس کریں، بولنے سے پہلے تول لیں اس طرح کے الفاظ کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی ہوگی، ادروائز مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، اسلام کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے، دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس میں جو ہے نا وہ کفر کا پہلو نکلا ہے، تو یہ ظلم خدا کا بولنا یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے اکثر آپ پنجابی میں محاورہ سنتے ہیں، اردو میں بولا جاتا ہے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ میں پھر سورہ توبہ کی وہ آیت کوٹ کروں گا کہ اللہ اس کا رسول ہی رہ گئے ہیں کہ تم مذاق کے طور پہ ان کے لیے الفاظ استعمال کرو، پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ قرآن میں یہ جو آیا نا سورہ الحشر کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفسوں کو ان کے نفس سے بھلا دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں جب دوزخیوں کو پھینکے گا، قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے۔ تو یہاں بھولنے سے مراد اردو میں ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے، جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں چھوڑ رکھا تھا، یعنی ہماری طرف متوجہ نہیں تھے۔ تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ بھولتا تو نہیں ہے نا، اللہ تو ہر چیز، تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، یہ بھی کلمات کفر ہے۔ پیٹ کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا تو کسی کی پوجا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پیٹ پوجا سے مراد جو ہے وہ کھانا پینا ہے، تو اس کے لیے پوجا کا لفظ تو نہیں استعمال ہوتا۔ تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم، دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم،
و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت
اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت، اب کریں گے عام
سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے عام ہم دعوت قرآن و سنت اب کریں گے